ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے پہلے پارے کا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جب وہ گھر بنا رہے تھے تو وہ دعا پڑھ رہے تھے۔ جب آپ گھر بنائیں، کوئی بھی کام کریں، آپ بنا رہے ہیں تو آپ یہ آیت دعا پڑھتے رہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو آپ یہ پڑھتے رہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ آپ روزانہ 100 مرتبہ پڑھ کے دعا کریں۔ جو گھر، مسجد، مدرسہ، خانقاہ، چاہے آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں، چاہے دکان بنا رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے کام لے گا اور اس میں برکت پیدا کرے گا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، ربنا تقبل، کعبے میں ایسی برکت ہوئی کہ آج تک اس کا طواف نہیں رکا۔ اور پھر اس کے بعد ایک دعا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کاروباری ہیں، علماء ہیں، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، لیکن ان کا جانشین کوئی نہیں، آگے لے کے چلنے والا نظر نہیں آتا۔ تو یہ دعا جو سیکنڈ لاسٹ رکوع ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ، کعبہ میں نے بنا دیا، اب اس کو آباد کرنے کے لیے میری نسل میں کوئی بھیج دے۔ اب اللہ نے بھیجا یا نہیں بھیجا؟ اور پھر کعبہ قیامت تک آباد ہوا، ذکر ابراہیم قیامت تک ہو گیا یا نہیں؟ ابھی آپ نے نماز میں درود ابراہیمی کتنی بار پڑھا، تراویح میں کتنی بار پڑھا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی، اللہ نے جانشین بھی دے دیا اور کعبے کو آباد بھی کر دیا اور ان کا تذکرہ بھی عام کر دیا۔ تو آپ بھی چاہتے ہیں تو روزانہ یہ 3 بار دعا کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو یہ نعمت عطا فرما دے گا۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں، اس کے بالکل آخر میں اللہ فرمایا ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تم اگر ایمان چاہتے ہو مضبوط، صحابہ جیسا بنا لو، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ تب صحابہ جیسا بنیں گے تب ایمان مضبوط ہوگا۔ آج دیکھیے دین اس کے پاس ہے جس کے پاس صحاب پیغمبر ہیں۔ ہم نے تراویح کیوں پڑھی؟ کہ صحابہ نے پڑھی، یہی بات ہے نا۔ اب صحابہ جس کے پاس، تراویح اس کے پاس، صحابہ جس کے پاس، قرآن اس کے پاس، صحابہ جس کے پاس، ایمان اس کے پاس۔ اب آپ نے قرآن پاک سننا شروع کیا اور جو لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، نہ وہ تراویح کا فیض اللہ ان کو دیتا ہے، نہ قرآن پاک کا فیض ان کو ملتا ہے۔ تو یہ اللہ نے کیسے کسوٹی بیان کر دی۔ اور آگے ایک آیت ایسی ہے، میں نے خون عثمان، قرآن پاک کا وہ نسخہ سمرقند میں دیکھا، تاشقند میں دیکھا، اور وہاں یہ آیت پر خون کا قطرہ گرا ہوا تھا۔ اور یہ آیت اتنی طاقتور ہے کہ دنیا کی کوئی مشکلات میں آپ پھنس جائیں، آپ کو بہت زیادہ مشکلات آ جائیں، یہ حضرت عثمان نے شہادت کے وقت یہ آیت آخری پڑھی ہے، اس کے بعد ایسے شہید ہوئے کہ آج بھی قبر روضہ رسول کے سامنے ہے۔ آپ قبر عثمان پہ کھڑے ہوتے ہیں تو گنبد خضرا نظر آتا ہے، اور گنبد خضرا کے پاس جاتے ہیں تو قبر عثمان نظر آتی ہے۔ اللہ نے ایسی ان کی کامیابی عطا فرمائی ہے۔ آپ کی پریشانی ہے، رکاوٹیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، تو یہ آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس کو 100 مرتبہ 11 دن پڑھ کے دعا کریں، ہر پریشانی اللہ دور کر دے گا۔ اور اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، دوسرے پارے میں ہمارے نبی اپنی بات منوانے کے لیے اللہ سے درخواست بھی کر سکتا ہے، نبی بھی امتی بھی۔ مانگنا کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے۔ تو ہمارے نبی بار بار یوں دیکھتے تھے آسمان کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، ہمارے نبی چاہتے تھے قبلہ ادھر بیت المقدس کی طرف سے بیت اللہ کی طرف ہو جائے، لیکن آپ کی خواہش تھی، لیکن آپ اللہ پہ زور نہیں، کسی بڑے پہ بات کا زور نہیں دینا چاہیے، اور جی آ جائے نا، بس میری بات کر مانے نا۔ اللہ سے ہمارے نبی نے کیسے کہا؟ قد نرا تقلب وجهك في السماء، میرے پیغمبر آپ کا چہرہ بار بار جو اٹھتا ہے نا، مجھے آپ کی اس ادا سے پتہ چل گیا کہ آپ بیت اللہ کو کعبہ بنانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے بیت اللہ قیامت تک کعبہ ہو گیا۔ اس آیت کو پڑھیں، پہلا رکوع دوسرا پارہ، قد نرا تقلب وجهك في السماء، یہاں تک آپ بار بار دیکھیں آسمان پر، دعا اپنی کریں۔ جو دکھ سے دعا کریں گے اللہ فوری قبول کرے گا، اور اس کو 70 بار پڑھ کے یوں دیکھ کے دعا کریں تو اللہ جلدی قبول فرمائے گا۔ اور پھر ایک اس کے اندر اللہ نے تیسرے رکوع کے اندر جو ہے
استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد لو، یہ دو چیزیں مدد لینے کا ذریعہ ہیں۔ اور پھر شہید کے بارے میں کہا کہ وہ زندہ ہے اور اس کو رزق کیسے ملتا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ پھر ایک جملہ ایسا بتایا کسی امت کو نہیں ملا، آپ پریشانی میں کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ صبر بھی دے گا، نعم البدل بھی دے گا۔ اور حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا سے سنا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حدیث، یہ دو حدیثیں بیان کی ہیں آپ نے نواسوں نے جو سنی ہیں، اور کہتے ہیں جس بندے کا نقصان ہو جائے وہ انا للہ پڑھ لے، اللہ اس کو نقصان کا ازالہ بھی کرتا ہے اور اتنا اس کو صدقے کا اجر بھی دیتا ہے۔ پھر اس کو یاد سال بعد بھی آ جائے، جتنا چوری ہوا، نقصان ہوا، تو وہ پیسہ انا للہ پڑھتے دوبارہ صدقے کا اجر مل جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے جو ہے اس کے بعد جو ہے اگلے رکوع کے اندر ایک لفظ سکھایا ہے۔ اگر آپ میں نفرت ہے، گھر میں نفرتیں ہیں، پیار محبت نہیں ہے، اگر آپ کسی کے دل میں شدید محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، بیوی خامد بیوی کے دل میں، بچوں کے دل میں، اتنی طاقتور آیت اللہ نے بتائی ہے جو چوتھے رکوع میں ہے دوسرے پارے کے، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اتنا جملہ یہ جو 40 بار پڑھ کے کسی کو بھی کھلائے گا میٹھی چیز پر، اللہ اس کے دل میں محبت پیدا کر دے گا۔ پرفیوم عطر پہ دم کر کے دیں گے، جو سونگے گا، جس یوں لگا کر آپ چلیں لوگوں تک وہ خوشبو پہنچے گی، آپ کی محبت ان کے دل میں، آفس میں لگا کے جائیں، مارکیٹ میں اپنے کاموں میں لگا کر جائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی طرف لوگوں کو مائل کرے گا۔ اور اس کے بعد ایک آیت ایسی ہے جب وہ پڑھ کے دعا کی جائے تو ایک تو جس میں کمزوری ہو بہت زیادہ، دعا رد نہیں ہوتی وہ الگ، جس میں جسمانی کمزوری ہو تو وہ پودینے پہ دم کر کے کھا لے چند دن، اللہ جسمانی کمزوری دور کر دیتے۔ اسی کے ساتھ ہے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، ان القوۃ للہ جمیعا، ان القوۃ للہ جمیعا، یہ 50 مرتبہ پڑھ کے جس پہ بھی دم کر کے چند دن کھا لے اللہ طاقت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک آیت اس میں ایسی ہے اسی رکوع کے آخر میں کہ جو اس میں اعظم کی طرح طاقت رکھتی ہے، اس دعا کو استلی فرماتے ہیں پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اس کو 100 مرتبہ پڑھ کے کوئی بھی دعا کریں گے اللہ دعا آپ کی رد نہیں کرے گا۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔